اگر پلے کر دیا ہے نا ویڈیو کو تو جانا مت چھوڑ کے اسکپ مت کر دینا بالکل بھی. بڑے کام کی بات اس میں آپ کو میں بتانے والا ہوں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. میں بہرحال آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں, لیکن آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو الحمدللہ اے ہے سبحان اللہ قربان جائیں کہ تین ایسے موقعوں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. ہاں 3 موقع, وہ کون کون سے موقع ہیں جن پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. سمجھ کے جانا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے بھائی بہنوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو. دیکھیے تو اس کو سمجھ کے جانا, جان کے جانا, ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں, امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں. مفتی صاحب کی اپڈیٹ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے میں پہلے یہ بتا دوں کہ 3 جگہ پر جھوٹ بول سکتے ہیں, وہ جائز ہے. وہ کون کون سی جگہ ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ مفتی صاحب کی تھوڑی سی اپڈیٹ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. تو بنے رہنا, اپنی بات کو مکمل شروع کرتے ہیں. کل کا جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو جب تک نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو قبول نہیں ہونے کی ہے, روک دی جاتی ہے وہ جب تک اس چیز کو نہ پڑھیں گے. تو وہ چیز کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے بڑا اچھا جواب دیا. تو کل کے سوال کا جواب میں بھی ابھی آپ کو اس کا دینے والا ہوں اور آج کا سوال آپ سے کرنے والا ہوں. پہلے بات کرتے ہیں 3 جگہ وہ کون کون سی ہیں جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ہاں میرے عزیزوں, جھوٹ بول سکتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جگہ کون سی ہے بڑے دھیان سے آپ کو سننا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں تک شیئر کر دینا. ایک نے بھی عمل کر لیا نا, جب تک الحمدللہ اس کا رشتہ اچھا رہے گا, اس کو بہاریں ملیں گی, خوشیاں ملیں گی, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. چلیے سمجھ گئے ہوں گے آپ, تو سن کے جائیں. تفسیر سے بتا رہا ہوں, بالکل دھیان سے سننا, توجہ سے سننا, پھر اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کرنا. تو دھیان سے سنیں, بتاؤں, چلیے سنیے. جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹے انسان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بے شک جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن آج جو ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں, شاید آپ میں سے کچھ بھائی اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے. دیکھیے جھوٹ کو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ 3 موقعوں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, جھوٹ بولنا جائز ہے. ان میں سب سے پہلا نمبر ہے کہ باطل کے خلاف جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جنگ کے میدان میں ہے اور اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ ہماری ایک بڑی فوج ہمارے پیچھے آ رہی ہے, تو اس طرح کا جھوٹ بولنا جائز ہے, کیونکہ اس جھوٹ سے باطل دشمن سے جنگ جیتنا مقصود ہے. سنتے رہنا. اسی لیے جنگ کے دوران بولے گئے جھوٹ کو جائز کہا گیا ہے. اس طرح باطل دشمن کو الجھانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. مطلب دشمن کو الجھانے کے لیے اس پر جھوٹ بولنا جنگ میں یہ جائز ہے. نمبر 2, رشتہ داروں کے بیچ میں صلح کرانے میں. دھیان سے سننا, رشتہ داروں کے بیچ میں صلح اگر آپ نے کرا دی, چاہے بے شک آپ نے کوئی جھوٹ بول کے کرائی ہو. چلیے سنیے. تو دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ رشتہ داروں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اگر کسی کے رشتہ دار نے آپس میں لڑائی کر لی ہے اور جھوٹ بول کر دونوں رشتہ داروں کو ہم نے صلح کرا دی ہے, تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. اس جھوٹ سے گناہ نہیں ملے گا. اے ہے سبحان اللہ. اور نمبر 3 جو بڑا اہم ہے, شادی شدہ ہیں آپ تو سن کے جائیں. تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے, اور شوہر بیوی کے جھوٹ سے مقصود یہ ہے کہ آپس میں محبت الفت پیدا ہو, تو اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا. یعنی ایسا جھوٹ جس سے شوہر اور بیوی میں آپس میں محبت الفت پیدا ہو, تو اس کو جو ہے آپس میں وہ جھوٹ نہیں کہا جائے گا, وہ جائز ہے. مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم تو میرے لیے بہت قیمتی ہو. دھیان سے سننا. یا پھر کہتا ہے کہ تم سے زیادہ میرے لیے کوئی اور پیارا ہی نہیں ہے. یا پھر کہتا ہے کہ میرے لیے تو تم سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو. تو اس طرح کے الفاظ اگر وہ کہے تو اس سے وہ جھوٹے مراد نہیں ہے, جس سے حقوق مارنے کا باعث بنتا ہو یا پھر واجبات و فرائض کے تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے وہ جھوٹے مراد نہیں ہے. تو اس طرح کے الفاظ کہے اس سے وہ جھوٹے مراد نہیں ہے, جس سے حقوق مارنے کا باعث بنتا ہو یا پھر واجبات و فرائض سے فرار ہونے کا باعث بنتا ہو. سلسلے میں ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہوں کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنا حلال نہیں.
جو 3 جگہ میں نے آپ کو بتا دی، ان کے علاوہ، ان 3 جگہ کے علاوہ کہیں بھی جھوٹ بولو گے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور ان 3 موقعوں پر اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو کہیں نہ کہیں ثواب بھی ملے گا. وہ جائز ہے، وہ گناہ نہیں ہے میرے عزیزو. دیکھیے اتنا پیارا ہے ہمارا اسلام. میاں بیوی میں آپس میں نا اتفاقی ہو رہی ہے اور اس میں آپس میں محبت، میل محبت پیدا کرنے کے لیے، فتنہ نہ آگے کو بڑھے، اس لیے جھوٹ بولے تو وہ آپس میں ان کا جھوٹ جائز ہے. کوئی رشتہ دار آپ کا لڑائی کرے ہوئے ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے اور بہت سالوں سے ناراضی چل رہی ہے، ان میں آپ صلح کروا دیں تو بھائی وہاں جھوٹ بولنا آپ کا جائز ہے. آپ نے کوئی جھوٹ بول کے ان کی صلح کرا دی ہو تو وہ جائز ہے میرے عزیزو. جنگ کے دوران اگر باطل پر غلبہ پانا ہے، اگر کوئی ایسا بڑا جھوٹ بول دیا کہ ہماری فوج پیچھے سے آ رہی ہے، بھی تم کو دیکھ لیں گے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جائز ہے. حال 3 موقعوں پر جو جھوٹ بولنا جائز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کو آپ اپنے مسلمان بھائیوں تک شیئر ضرور کرنا. تو کل کا جو سوال ہم نے پوچھا تھا دھیان سے سننا، ابھی کلام بھی سنانے والے ہیں آپ کو. کلام بہت پیارا، مفتی صاحب کے بارے میں بھی کچھ بتانے والے ہیں. دیکھیے کل میں نے پوچھا تھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے اگر اس کو نہیں پڑھو گے تو بھائی آپ کی دعا روک دی جائے گی. جب تک اس کو نہیں پڑھو گے دعا نہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. اے ہے وہ ہے درود پاک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو بھی درود پاک آپ کے یاد ہو آپ پڑھا کریں میرے عزیزو. اگر درود شریف نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی دعا مانگیں گے تو اس کو روک دیا جائے گا میرے عزیزو. اس بات کو ہلکے میں نہ لینا، اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا. اب میرا آج کا سوال سن لیجئے. وہ بتائیے کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ خیر اور بھلائی جس سے ملتی ہے؟ وہ کیا ہے جس سے ہمیشہ خیر ملتی ہے اور بھلائی ملتی ہے؟ کل تک دیکھنا، کل صبح 10 بجے تک کون سا بھائی کون سی بہن ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں کمنٹ باکس میں. ٹھیک ہے، سوال آپ سے کر لیا ہے. تو سلمان اظہری صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ ان کو 8 مئی ملی ہے، پر 3 کیس ہوئے تھے. تو ان میں سے پہلے کیس کی سنوائی 8 تاریخ کو ہوگی. پتہ نہیں کس طریقے سے اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں ایڈوکیٹس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے عزیزو. 23-24 جولائی کا 30 جولائی تک کا معاملہ سامنے آیا ہے کہ کچھ کیسوں کی سنوائی آگے ہوگی. پہلے 8 مئی میں جو سنوائی ہو رہی ہے وہ ایک کیس کی ہوگی، پتہ نہیں کون سے کیس کی ہوگی. تو دعا کریں کہ اب بس اللہ ہی بہتر جانے کہ اللہ کو بھی کیا منظور ہے ہم نہیں جانتے میرے عزیزو. دعائیں کرتے رہیں مفتی صاحب کے لیے. ہم دعا تو برابر کر رہے ہیں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں میرے عزیزو. تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں. ہاں میرے عزیزو کلام سن لیجیے، کلام بہت پیارا ہے، دل کی کلیاں کھل جائیں گی. نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم صدقہ تیرا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو آج ہم دنیا میں سانس بھی لے رہے ہیں. ہاں میرے عزیز آئیے کلام شروع کرتے ہیں. نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. میرے مولا نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. میرے مولا نوری 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 جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. سنے نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں. سینے کیے ہیں روشن، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں. لہرا کے زلف مشکی نافع لٹا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. میرے مولا نوری نوری جلوہ تیرا، سارا عالم ہاں صدقہ تیرا. اور سنیے کہ آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، صحرا
کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس سے پایا، جتنا کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس سے پایا، جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تو دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے ہیں، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا میرے مولا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ اور سنیں، گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے ہر ایک، دوزخ کے ڈر سے لرزا ہر ایک فرد ہوگا، پھر میرے مصطفیٰ کو امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا میرے مولا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ اب آخری مقطع سنیں، عنوان شہیدی ہے نعت رسول اکرم، تعریف جتنی کیجے احمد رضا کی ہے کم، عنوان شہیدی ہے نعت رسول اکرم، تعریف جتنی کیجے احمد رضا کی ہے کم، گوہر ہے شعر و فن کے وہ تو امام اعظم، گوہر ہے شعر و فن کے وہ تو امام اعظم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا میرے مولا، نوری 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 جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا، نوری نوری میرے آقا، نوری نوری صلی اللہ، نوری نوری میرے مولا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم، ہاں صدقہ تیرا۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ سوال کا جواب ضرور دینا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس سے خیر اور بھلائی ملتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے خیر ملتی ہے اور بھلائی ملتی ہے؟
بتائیں انشاءاللہ عز و جل صبح 10 بجے اس کا جواب میں آپ کو دوں گا. کل تک دیکھنا نا کہ آپ بھائی بہنوں نے کیا کیا جواب میں ہمیں لکھ کے بھیجا ہے. جزاک اللہ خیر. اور کل جو میں نے اپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس کس نے وہ ڈاؤن لوڈ کری ہے, انسٹال کری ہے, اور آپ کو اس کی لنک نہیں ملی ہو تو انشاءاللہ کل کو آنے والی ویڈیو میں اس کی لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ شروع میں ہی بتا دیں گے اس کے بارے میں. جزاک اللہ آخر تک رکے رہنے کے لیے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. میرے لیے دعا کریں, میری فیملی کے لیے دعا کریں, ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرتے رہیں میرے عزیزو. ہاں میری والدہ کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے لیکن ابھی مکمل شفا ابھی ان کو نہیں ملی, ملے گی انشاءاللہ, ضرور ملے گی. اللہ کی ذات پر مجھے پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہلکی پھلکی پریشانیاں بیماری تو لگی رہتی ہے لیکن آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری والدہ کو مکمل شفا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھنا.